اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وَلَعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصام۔ یہ ایک نئے انداز میں دعا کرنے والا داخل ہو رہا ہے اس عبارت سے، اور اس عبارت کے ضمن میں بہت سے مطالب عقائدی اور اخلاقی موجود ہیں جن سے بحث کرنی چاہیے، تو ہم ان سے بحث کریں گے انشاءاللہ مختصراً۔ مقدمتاً ابحاث میں وارد ہونے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ شخص داعی نے، دعا کرنے والے نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطے دیے اور ان سے توسل کیا، جو بھی خداوند کریم کی محیط ہونے کی صفات تھیں، مثلا رحمت حق، قدرت حق، علم اللہ تعالی، اسماء خداوندی، اسم نور، قدوس، اول آخر، ان اسماء سے توسل کیا اور ان صفات کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دیا کہ ان کے واسطے سے یہ خداوند قدوس سے کچھ اشیاء کو طلب کر سکے، لے سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ داعی طالب ہوتا ہے تو وہ طلب کر سکے خداوند قدوس سے بعض اشیاء کو، اس خاطر ان اشیاء سے واسطہ دیا اور ان کو توسل کی طور پر پیش کیا خداوند قدوس کی بارگاہ میں۔ تو اب جب وہ اپنی حاجات کو، ضروریات کو طلب کرنا چاہتا ہے تو آغاز کرتا ہے بخشش گناہوں سے، کہ سب سے پہلے وہ خداوند قدوس سے یہ طلب کرتا ہے کہ وہ کریم، وہ رحیم مالک اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اور گناہوں سے آغاز اس وجہ سے ہے کہ ان کی معافیت ہو، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے معصیت خدا، گناہ جو ہوتا ہے، جو انسان سے صادر ہوتا ہے، اس کا تاثیر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اس کا تاثیر یہ ہے کہ وہ مورد عقاب ٹھہرائے گا، یعنی وہ بندہ مورد عذاب واقع ہوگا، اور دنیا میں اس کا تاثیر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے اثرات کی وجہ سے اس انسان کو شامل حال ہوں گی۔ مثلا دعا کا قبول نہ ہونا، یہ تاثیر گناہ ہے۔ مثلا نعمت کا تبدیل بنقمت ہونا، یہ تاثیر گناہ ہے۔ بلا اور مصائب کا نازل ہونا، یہ گناہ کا تاثیر ہے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان کے ذلت کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے داعی شخص، وہ جو گناہ ایک مانع ہیں دعا کی قبولیت میں اور
نعمات کے حاصل ہونے میں تو سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ رفع ہوں، تاکہ عبد کے اندر ایک لیاقت پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ خداوند قدوس سے کچھ چیزیں طلب کر سکے، نعمات طلب کر سکے، اور اس کی دعا مقام قبولیت میں آ جائے۔ اس وجہ سے اس کا سب سے پہلا مقصد اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ کریم کی بارگاہ میں، رحیم کی بارگاہ میں بخشش گناہ کی طلب کرے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور پھر ان میں بھی یہ تدریج سے کام لیتا ہے، یعنی پہلے ایک ایک گناہ کو گن کر عرض کرتا ہے خدا کے سامنے کہ اے بار الہ میرے وہ گناہ معاف کر دیجئے جو میری عصمت دری کرتے ہیں، جن سے میری عصمت ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا وہ گناہ معاف کر دیجئے جن کی وجہ سے دعائیں محسوب ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، محبوس ہو جاتی ہیں۔ خدایا وہ گناہ معاف کر دیجئے وہ جو نقمت کے سبب بنتے ہیں۔ پھر آگے سے کہتا ہے کہ من کل ذنب اذنبتہ ومن کل خطیۃ اخطأتها، یعنی تدریج سے آہستہ آہستہ پھر عرض کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ سارے گناہ جو میں نے کیے ہیں، ساری خطائیں جو مجھ سے سرزد ہوئیں وہ معاف کر دیجئے۔ تو تدریج سے ایک ایک کر کے کل کی طرف جاتا ہے کہ سب کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں، سب خطائیں اس کی معاف کر دی جائیں۔ تو یہ انسان اس دعا میں وارد ہو رہا ہے، اور سب سے پہلا واقعاً سبق یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے، طلب کرے خداوند قدوس سے کوئی چیز، تو سب سے پہلے گناہوں کی معافی لے، گناہ معاف کروائے اپنے، تاکہ لیاقت آئے اس کے اندر کہ وہ نعمتیں آ سکیں، لے سکے نعمتیں خداوند قدوس کی طرف سے۔ تو اب وارد ہوتے ہیں ہم چند مطالب میں۔ مطلب اول، تھوڑی سی اس عبارت کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ جو عبارت یہاں پر استعمال ہوتی ہے، اللہم، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ دراصل یا اللہ ہے جس کو اللہم کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ عبد استعمال کرتا ہے اغفر، پھر ذنوب، عصمت۔ تو اغفر کا معنی ہے کسی چیز کے اوپر چادر ڈال دینا، چھپا دینا کسی شے کو، پردہ پوش بنا دینا کسی شے کو، یہ اغفر کا معنی ہے۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب ذنب سے لیا گیا لفظ ہے، اور ذنب کا معنی دمب ہے، کسی جانور کی جو دمب ہوتی ہے اس دمب کو ذنب کہتے ہیں۔ اس لیے ذنوب کا معنی یہ ہے کہ ذنب یعنی وہ گناہ جس کے دنبال میں، جس کے پیچھے عقاب رکھا ہوا ہو، مصائب رکھے ہوئے ہوں، اس کو ذنب کہتے ہیں۔ مصیبتیں، سزا، عقاب، عذاب رکھا ہوا ہو تو اس کو ذنب کہتے ہیں۔ دیکھیے، ذنب ذنب سے لیا گیا لفظ ہے، ذنب یعنی حیوان کے دمب۔ جب حیوان کی دمب مراد ہے تو کأنہ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذنوب سے انسان جانور ہو جاتا ہے، حیوان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی انسانیت عقل کی وجہ سے ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ عقل سے خالی ہو کر گناہ کرتا ہے، کیونکہ عقل کا کام گناہ کرنا ہے ہی نہیں۔
العقل ما عبد بہ رحمان و عصی بہ شیطان، عقل ہے ہی وہ چیز جس سے رحمان کی عبادت ہوتی ہو اور شیطان کی مخالفت ہوتی ہو۔ تو یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے وہ عاری ہو کر، عقل سے خالی ہو کر عقل سے گناہ کرتا ہے، اور جو عقل سے خالی ہو کر رہ جائے اسے حیوان کہتے ہیں، اور دمبدار ہو جاتا ہے، وہ حیوان کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو ذنب یعنی وہ عمل ہے جو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ لفظ ذنب ذنب سے لیا گیا ہے۔ عصمت کا معنی، عصمت ایک حصار ہے جس حصار کے اندر گناہ نہیں ہوتے، خدا کی مخالفت نہیں ہوتی۔ تو معصوم وہ شخص ہے جو گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو، یہ عصمت۔ اب دیکھیے، ہم خدا سے طلب کرتے ہیں اللہم اغفر لی، خدایا میرے گناہ، مغفر لی الذنوب، خدایا میرے گناہ چھپا لیجئے، مستور بنا دیجئے، ان کو پردہ ڈال دیجئے ان کے اوپر، وہ گناہ جو میری عصمت دری کرتے ہیں، میری عصمت کو ختم کرنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں میری عصمت کو، ان گناہوں کو پردہ پوش بنا دیجئے، ان کے اوپر چادر ڈال دیجئے۔ یہ خدا سے ہم طلب کرتے ہیں۔ اب اس چادر ڈالنے سے اور ستر کرنے سے، پردہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ خدایا میرے گناہ ایسے ختم کر دیجئے کہ وہ کسی کو بھی دکھائی نہ دیں، یعنی نہ ہوں اصلاً۔ دیکھیے، انسان جو اعمال انجام دیتا ہے ان اعمال کے 9 گواہ ہیں، شاہد ہیں انسان کے اعمال کے، جو بھی عمل دیتا ہے، وہ حسین ہو یا کبھی ہو، بہتر ہو یا بدتر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، تو جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس عمل کے گواہ ہیں۔ سب سے پہلا گواہ انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں۔ جو انسان کے اعضاء ہیں، جو انسان کے جوارح ہیں، یہ گواہ ہیں۔ قرآن کی بہت سی آیات میں ارشاد ہے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر گواہی دیں گے ان اعمال کی جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ سورہ نور 24 آیہ۔ تو یہ ہاتھ، پیر، زبانیں، کان، ناک، جو بھی اعضاء ہیں انسان کے، وہ گواہ بنیں گے۔ دوسرا گواہ وجدان انسان۔ دیکھیے، جب انسان کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو اندر سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہ کرنا چاہیے۔ اس احساس کو وجدان، ضمیر، جو بھی آپ نام دیں، کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ اسراء آیت نمبر 14 میں ارشاد ہو رہا ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود سے پڑھو،
اور کافی ہے تمہارا نفس آج کے دن حساب کے لیے۔ تو وجدان گواہی دے گا انسان کا۔ اس اعضاء اور وجدان کے اوپر تیسرا گواہ زمین ہے۔ زمین خود انسان کے اعمال کے لیے گواہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین کچھ خبریں ظاہر کرے گی، اخبار ظاہر کرے گی، پیدا کرے گی اخبار کو۔ سورہ زلزال آیت نمبر 4 میں یہ آیا ہے کہ وہ اخبار پیدا کرے گی زمین۔ یعنی اخبار کیا ہوں گی؟ وہ یہی کہ میرے اوپر انسانوں نے کیا اعمال انجام دیے، کس نے کیا عمل انجام دیا۔ تو زمین گواہ ہے۔ اس کے اوپر زمان، وقت جس میں جو یہ عمل ہوتا ہے وہ زمان گواہ ہوتا ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ فرماتے ہیں ما من یوم یمر علی ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو مرور کرتا ہو ابن آدم کے اوپر، مگر الا قال لہ، وہ اس کے لیے کہتا ہے، وہ ذالک الیوم، وہ دن کہتا ہے، انا یوم جدید وانا علیک لشہید، میں آپ کے لیے نیا دن ہوں اور آپ کے اعمال کا گواہ ہوں۔ تو یہ زمان شاہد ہے، یہ زمان گواہ ہے۔ وقت جو ہے جس میں وہ عمل انجام دیا جاتا ہے وہ گواہ ہے۔ اس کے بعد خود جو عمل ہے، کبھی ہو یا حسن ہو، یہ خود عمل پانچواں گواہ بنے گا۔ انسان کے اوپر جو اعمال ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ یاسین 56 آیہ نمبر۔ کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور انہیں جزا نہ دی جائے گی مگر ان اعمال کی جو انہوں نے خود انجام دیے ہوں گے، آپ نے خود انجام دیے ہوں گے۔ تو وہ عمل بول اٹھے گا، عمل ظاہر ہو جائے گا کہ میں اس کا کیا ہوا ہوں، میں اس کا پیدا شدہ ہوں۔ اس کے بعد چھٹا گواہ جو ان کے اوپر گواہ ہے، سب کے اوپر جو پہلے گزر چکے، وہ ملائکہ ہیں۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص جو آئے گا، ہر نفس جو آئے گا، اس کو ایک لے جانے والا ہوگا اور ایک اس پر گواہی دینے والا ہوگا۔ تو یہ کرامن کاتبین جو کہتے ہیں کہ ملائکہ ہیں، تو یہ ملائکہ انسان کے اعمال کے گواہ ہیں اور لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں انسان کے سارے اعمال کو، ذرے ذرے کو وہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ ان 6 گواہوں کے اوپر جو گواہ ہے وہ خود امام وقت، ائمہ معصومین گواہ ہیں۔ کہ ارشاد رب العزت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ کو امت وسط، معتدل مزاج قرار دیا گیا ہے تاکہ آپ انسانوں کے اعمال کے گواہ رہیں، امت کے اعمالوں کے گواہ رہیں، اور رسول آپ کے اوپر گواہ ہے۔ اس امت وسط سے
مفسرین فرماتے ہیں اور روایات ہیں کہ ائمہ معصومین مراد ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے اوپر سب کے اوپر گواہ ہے وہ خود رسالت مآب کی ذات ہے کہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم ان سب کے اوپر آپ کو گواہ لے کے آئیں گے، یا انا ارسلناکم شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد کر کے بھیجا ہے، تو رسول گواہ ہے۔ یہ جو 8 گواہ ہوئے، ان سب کے اوپر جو گواہ ہے وہ خداوند قدوس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یا خدا کے اور صفات، خدا رقیب ہے، خدا محیط ہے، علیم ہے، یہ سب صفات بیان کرتے ہیں کہ خداوند قدوس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ ہر عمل کو جانتا ہے، تو یہ خود خداوند قدوس کی ذات گواہ ہے، شاہد ہے۔ اب یہ انسان جو اغفار طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور ستر عیوبی کی خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے کہ میرے عیوب پردہ کر دی جائیں، ان سے مراد یہ ہے کہ اے خدا، یہ جتنے بھی میرے گواہ ہیں آپ میرے گناہ ان سے چھپا لیجئے، مستور فرما دیجئے، کہ ان کے پاس میرے گناہ نہ ہوں، میرے عیب نہ ہوں، میرے نقص نہ ہوں، تو ستار العیوب ہے، میرے سارے گناہ معاف کر دیجئے، وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، دیکھنے میں آتے ہوں دیکھنے میں نہ آتے ہوں، خطا انجام دیے ہوں عمدن انجام دیے ہوں، وہ سب کو سب معاف کر دیجئے، اور ان کو ان گواہوں سے مستور کر دیجئے، چھپا لیجئے۔ تو یہ مطلب اول ہے جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور کل انشاءاللہ ایک اور مطلب عرض کریں گے اس کی مناسبت سے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔